بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان ہم پہ رب کا ہے احسان، رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کے روزے بہت ہی خیریت کے ساتھ اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ اپنے مہمانوں کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ بات کرنے والے ہیں وہ نہایت ہی ایک اہم موضوع ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے۔ صلہ رحمی ہمارے معاشرے سے ہی نہیں، ہمارے دلوں سے بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور اپنے دلوں میں اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں صلہ رحمی جو ہے وہ شامل کی جائے۔ دین اسلام کی روح جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہمیں وہ کم نظر آ رہی ہے، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو پیارا مذہب ہے وہ ہمیں جو درس دیتا ہے وہ ہمیں ہماری زندگیوں میں اس طرح نظر نہیں آتا ہے۔ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں، اتنی بڑی آبادی میں، مطلب جہاں 20 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہوں جس جگہ پہ، وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پل کے نیچے بھی کوئی لوگ سو رہے ہوں گے۔ وہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی جو ہے نا میسر نہیں ہے، وہاں بچوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، وہاں بچے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں شاید صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمیں کسی دوسرے کا کوئی خیال نہیں۔ ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری توجہ چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم 2 وقت کی یا 3 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں، تو یقیناً ہم کسی ایک اور انسان کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اچھے مہنگے اسکولوں میں، تو کسی ایک غریب بچے کو ہم سرکاری اسکول میں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ بہت کچھ ہے، شاید ہمارے دلوں میں وہ احساس ختم ہو گیا جو ہمارا مذہب جس احساس کے بارے میں بتاتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کرنے والے ہیں کہ صلہ رحمی وہ بیسیکلی ہے کیا، دین اسلام کی روشنی میں صلہ رحمی کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ ختم اور کم کیوں ہوتی جا رہی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ علماء کرام کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ ہیں موجود جناب مولانا عباس جعفری صاحب۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور میرے ساتھ دوسری مہمان شخصیت، ان کا بھی تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ ہیں علامہ اسرائیل نعمانی صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں نعمانی بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ فہیم صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت ہوں۔ رمضان کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ بہت عمدہ، الحمدللہ کا فضل و احسان ہے، بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اوکے، آپ کی اجازت ہو تو مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز جناب۔ اچھا مولانا صاحب، سب سے پہلے تو صلہ رحمی یہ کیا ہے دین اسلام کی روشنی میں، ذرا اس کی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم، بہت اچھا موضوع آج آپ نے منتخب کیا ہے، اور آج معاشرتی لحاظ سے بہت اہم ترین اور سنگین ترین ہے، اس حوالے سے کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کی اولین تعلیمات میں صلہ رحمی بھی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں جہاں شرک کا تذکرہ ہوا ہے وہاں اس حوالے سے اس کے بعد جو تذکرہ ہوا ہے، جیسے والدین کے ساتھ احسان کرو، یا اس کے علاوہ یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو، جوڑ کے رکھو، تو صلہ رحمی دراصل رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنے کا نام ہے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں سے، چاہے وہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ باپ کی طرف سے رشتہ داری والی بات کو خواتین پسند نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو تعلقات جوڑے رکھنا چاہتی ہیں، زیادہ تر، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر باپ کی طرف سے اگر کوئی رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، تو امن ان کی طرف سے تعلقات جوڑے رکھنا نہیں چاہتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری خواتین کی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال تعلقات جوڑنا رشتہ داروں سے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہوں، چاہے ماں کی طرف سے اوپر جائے سلسلہ یا ماں کی طرف سے
نیچے تک جائے سلسلہ، اس طرح باپ کی طرف سے اوپر تک جائے سلسلہ یا باپ کی طرف سے نیچے تک جائے سلسلہ، چاہے ان کی فروعات ہوں۔ فروعات سے مراد یہ ہے کہ چچا، تایا، اچھا، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، ماموں، خالہ، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، اچھا، یہ برانچز جو نکلتی چلی جائیں گی، یعنی یہاں تک آپ کو تعلقات کو جوڑ کر رکھنا ہے، اور تعلقات کو جوڑ کر رکھنا یہ صلہ رحمی کرنے کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول کائنات ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تعلقات کو جوڑ کے نہیں رکھتا، جو صلہ رحمی ادا نہیں کرتا، وہ پل صراط پر سے گزر نہیں سکتا۔ اچھا نہیں حضرت، یہ تعلقات کو جوڑ کے رکھنا یہ صلہ رحمی ہے یا کمزور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کرنا یہ صلہ رحمی میں آتا ہے؟ ہاں، صلہ رحمی کے ذیل کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اچھا، بہت ساری لیکن باتیں جب آتی ہیں۔ تعلقات جوڑ کے رکھیں گے تو آگے کی بات ہوگی۔ ایک مثال ہے نا محاورہ کہ سلام کریں گے تو کلام ہوگا۔ جب آپ تعلقات جوڑیں گے، دیکھیں صلہ رحمی کا ادنا ترین درجہ اپنے کسی رشتہ دار کو سلام کرنا اور اس کی طرف سے جواب دینا، یہ ہے ادنا ترین درجہ۔ ورنہ اگر آپ درجات کی بات کریں گے صلہ رحمی کے، تو درجات میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار غریب ہے، مستحق ہے، اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو پہلے کہیں ادھر ادھر جھانکنے کے بجائے، ادھر ادھر کسی کی مدد کرنے کے بجائے پہلے آپ اپنے رشتہ دار کو دیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کی مدد کریں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر میری بھابھی، میری چچی، میرا چچا، میرا کوئی بھتیجا، میری کوئی بھتیجی، اس کی کوئی اولاد، ان کی کوئی اولاد، میری نانی پر نانی، ان کی کوئی اولادیں اگر بھوک سے بے حال ہیں، اگر بھوکی ہیں، مستحق ہیں، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کا نانفقہ، ان کے ایکسپنسز میں برداشت کروں اگر میں مالدار ہوں۔ یہ صلہ رحمی ہے، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو یہ اس شخص پہ لازم ہے یا اس کو ترجیحی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے؟ فہیم، واجب قرار دیا ہے شریعت، واجب قرار دیا گیا، یہ واجب قرار دیا ہے کہ آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ اس کا نانفقہ برداشت کریں، اس کے ایکسپنسز برداشت کریں، ورنہ پروردگار عالم کے ہاں سے رحمتیں آپ پر نازل نہیں ہوں گی۔ اور صلہ رحمی وہ ہے کہ اگر قطع رحمی کر لی جائے تو قطع رحمی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ میں نے وہ واحد گناہ سنا ہے اور یہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ قطع رحمی وہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے خلاف میں عذاب اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے وعدہ ہے اور قطع رحمی کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ وعدہ کہتے ہیں رحمتوں کے نزول کو، ٹھیک ہے، وعید کہتے ہیں عذاب کے وعدے کو، کہ عذاب ہوگا یہ وعید، ثواب دیں گے، رحمت دیں گے، نعمت دیں گے، یہ وعدہ۔ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے لیے اللہ نے وعید کی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ صراط پل جو یہ پل صراط ہے، اس کو عبور نہیں کر سکتا قطع رحمی کرنے والا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، جو کتابوں میں حدیث ہم کو ملتی ہے، کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے لیے بخشش نہیں ہے۔ پہلا کون؟ اگر وہ شب قدر میں بخشش کروانا چاہیں تو نہیں ہوگی۔ پہلا کون؟ شرابی، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اوکے۔ نمبر 2 کون ہے؟ والدین کا نافرمان، عاق والدین۔ نمبر 3 کون ہے؟ یہ صلہ رحمی نہ کرنے والا۔ اور نمبر 4 کون ہے؟ کہ جو مومنین کو تکلیفیں دیتا ہے۔ ان چاروں کی پروردگار عالم کی بخشش نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کے لیے عذاب کی وعید کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی صلہ رحمی نہ کرنے والا پروردگار عالم کیا اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، چاہے وہ شب قدر میں ہی اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کیوں نہ کرے۔ شب قدر میں جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی نزول کی رات ہے، آپ اندازہ لگائے، جہاں پر رحمت نعمتیں تھوک کے حساب سے بازار لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں، کہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے، ہفتہ بازار لگا، لوٹ سیل مچی ہوئی ہے، مگر اس کے لیے بخشش نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے کہ جو صلہ رحمی ادا نہیں کرتا اور قطع رحمی کرتا ہے۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیے اس بات کا۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے کہ صلہ رحمی بیسیکلی ہے کیا۔ ابھی ہم علامہ اسرائیل نعمانی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعمانی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرے میں صلہ رحمی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ دین اسلام تو باقاعدہ اس کے اوپر ساری تعلیمات زور دے رہی ہیں کہ ایک مومن کے دل میں صلہ رحمی ہونی چاہیے، لازم سی بات ہے، مگر ہمارے ہاں وہ چیز کم نظر آ رہی ہے۔ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم عباس صاحب، انتہائی نازک اور اس وقت کے لحاظ سے بڑا اہم ٹاپک آپ نے اس کا انتخاب کیا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو مبارکباد۔
اس حوالے سے کہ معاشرتی جو ٹاپکس ہیں مختلف وغیرہ اٹھاتے رہتے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کے لحاظ سے، تاکہ اس کے بارے معلومات ہو قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت اسلامیہ میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، تو اس کے بارے معلومات ناظرین کے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے بغیر جو ہے معاشرے پر تکمیل نہیں پاتا۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے جہاں پر توحید کی بات کی ہے کہ ایک مقام پر فرمائے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پھر فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذَوِي الْقُرْبَى، فرمائے والدین کے ساتھ احسان کرو اور ذوی القربہ، اس سے مراد یہ کہ وہ صلہ رحم والی وہ رشتہ دار کہ جو ارحام کہلاتے ہیں، جن کو قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے ذوی الارحام کہا۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے اور اسی طریقے سے متعدد اور بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پر اللہ رب کریم نے اپنے توحید کی بات کی، اپنے توحید کی بات کے ساتھ ساتھ اللہ رب کریم نے والدین اور اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ نیکی کرنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ تو ان دو چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ والدین بھی اسی دائرہ کار میں آتے ہیں؟ جناب تو اس حوالے سے جو ہے یہ جو صلہ رحمی کا جو شریعت نے جو ایک خوبصورت ایک گلدستہ میں عطا فرمایا، اصل میں اسلام جڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے مومن کے بارے میں کہا کہ المؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، اور اسلام نے اسی جمعیت کو اور اسلام نے اسی بقا کو اور اسی معاشرت کو، اسی وحدت کی بات اسلام نے ہمیشہ سے کہی۔ اسی وجہ سے جمعے کی جو فضیلت بیان کی گئی، عیدین کی جو فضیلتیں بیان کی گئی، اس کی بنیادی وجہ تاکہ مسلمان آپس میں گلے ملے، ان کی جمعیت زیادہ نظر آئے، لوگوں میں زیادہ ان کی تعداد نظر آئے۔ تو جو بنیادی طور پر آپ نے بات کی صلہ رحمی کے حوالے سے، دیکھیں آج سے نصف صدی پہلے اور اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو اللہ رب کریم نے خاص طور پر جڑنے کی بات کہی، اور دو چیزیں ہیں۔ ایک ہیں اس دور کے اندر فہیم صاحب آپ کو علم بھی ہوگا، میں اسی کے ساتھ اچھا کروں گا جو میرے ساتھ اچھا کرے گا، یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی جس نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ ہے مکافات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکافات ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کمال انسان کا اور مومن کا اور ایک بندہ مومن کا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو یہ اچھائی کے ساتھ سامنے پیش آئے، یہ اصل صلہ رحمی جو کہ مفقود ہے۔ اگر کوئی مجھے گالیاں دی میں اسے دعائیں دوں، اگر کوئی میرا برا چاہے میں اس کا اچھا چاہوں، جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صل من قطعک، کہ اس کے ساتھ جڑو جو تم سے توڑے، واعف عن من ظلمک، اور اس کو درگزر کرو کہ جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اچھائیاں اس کے ساتھ کرو جو تمہارے ساتھ برائی کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت جو تعلیمات ہیں، یہی ایک صلہ رحمی کے حوالے سے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے مصائب کہ جو پہاڑ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی اذیتیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کی جو اعلیٰ مثالیں ہیں آپ نے معاف فرمایا، آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ فرمایا۔ تو شریعت نے بنیادی طور پر یہ بات یہ کہی۔ اب اس دور کے اندر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اب اس کا فقدان ہے، یقیناً اس کا فقدان ہے۔ نصف صدی پہلے ہمارا جو خاندانی جو نظام تھا اور ہمارا جو افرادی جو نظام تھا بڑا انتہائی خوبصورت تھا بر صغیر پاک اور ہند کے اندر، اور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کہ ہم یہ چیزیں اسلام کے زیر اثر، اسلام کے اگر زیر اثر ان چیزوں کو چلاتے رہتے تو اس سے ایک معاشرتی ایک پروان کا ایک معاملہ تھا۔ مثال کے طور پر جیسے جڑ کے کھانے کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ یعنی مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے، ایک ساتھ مل کے کھانے میں بڑی برکتیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ساتھ جو نا یعنی کھانے کی خاص طور پر جو معاملات جو چل رہے ہیں کہ ہر بندے نے اپنا کھانا ہے اور اپنا سلسلہ رکھنا ہے، اور ہر بندے یعنی ایک سمے کے نفس نفسی کے ایک عالم ہے، ہر انسان نے اپنا اپنا ایک معاملات دیکھنے ہیں، تو پھر انسان کے اندر اور جانور کے اندر پھر کیا فرق ہے؟ تو اس لیے اس دور کے اندر یہ چیزیں ختم ہوتی گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ مجھے اپنے پڑوسی کی خبر نہیں کہ میرے پڑوسی کا نام کیا ہے، یعنی میں جس معاشرے کے اندر جس علاقے میں میں رہتا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے پڑوسی کی جو ہے وہ بالکل ایسے آج کل ایسی سوسائٹی کو رہائشی اسکیموں کو بڑی ترجیح دی جا رہی ہے جہاں پہ آپ بالکل آزادی سے رہ سکیں، آپ کو کوئی پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہے، کون رہتا ہے، مطلب اسے سکون تصور کیا جاتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی کے ساتھ ہی سوسائٹی سے یاد آیا کہ ان پلاٹس کی قیمت کم ہوتی ہے جہاں جس کے سامنے مسجد ہوتی ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ ہم کس دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، اکٹھے ہوں۔ مساجد کیا رول پلے کرتی ہیں اس صلہ رحمی کے حوالے سے؟
یا اس کا کیا رول رہا ہے تاریخ اسلام کے دور میں؟ بہت اچھی آپ نے بات کی، بہت اچھا سوال کیا. میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اس حوالے سے کہ کچھ نکات میں بھی اس میں شامل کر کے ثواب لے لوں. ظاہر کی عبادت ہے اور صدقہ جاری والا کام ہے کہ اس سے اگر جو کوئی سبق حاصل کرتا ہے تو اس کا ثواب نہ صرف یہ کہ ہم دونوں کو ملے گا بلکہ آپ کو بھی اور پورے ادارے کو ملے گا جو اب تک ٹیلی ویژن کے بھی پروگرام کر رہے ہیں، سب کو ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت آئی کہ آپ کے پاس آپ کا ایک چاہنے والا پہنچا. صحیح. کہا کہ امام مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ کہ میرا جو سگا بھائی ہے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور میرے ساتھ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو کیا میں اس سے تعلق کو قطع کر لوں؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم؟ خدا کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ کتابوں میں جو واقع ملتا ہے اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ خراب سلوک کرتا ہے، غلط سلوک کرتا ہے، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے دو. یعنی وہ اس کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے، مگر امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو تاکہ وہ کسی وقت تمہارے اس عمل سے متاثر ہو کر اس کے دل میں بھی کوئی صلہ رحمی پیدا ہو جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے. تم اس کی وجہ سے اپنے عمل کو برباد نہ کرو. تمہارے عمل کو بھی خدا دیکھ رہا ہے اور اس کے عمل کو بھی خدا دیکھ رہا ہے. تمہارے عمل کا حساب تم سے ہوگا، اس کے عمل کا حساب اس سے ہوگا. اگر وہ تمہارے عمل کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے، تو اس کا ثواب بھی تم کو مل رہا ہے، لیکن تم اس سے ہرگز قطع تعلق نہیں کرو گے، تم صلہ رحمی ادا ہی کرتے رہو گے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج کے دور میں آپ اگر غور کریں تو نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے. جی ہاں، جی ہاں. حتیٰ کہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، میں نے خود سنا یہ جملہ، اس لیے پروگرام میں پیش کر رہا ہوں میں، کہ بھئی وہ تو ہمارے فلاں کے جنازے میں نہیں آئے تھے، ہم بھی ان کے جنازے میں نہیں جائیں گے. حالانکہ رشتہ دار ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ آپ کے ہاں جنازے میں نہیں آ سکے، چاہے وہ ناراضگی ہی صحیح، لیکن آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ نہیں آیا، آپ جائیے کہ ہم جائیں گے. کیا پتہ، کیا معلوم کہ آپ کی اس عمل کو یقیناً خدا پسند کرے گا. آپ کے عمل کو تو خدا یقین پسند کرے گا، لیکن کیا معلوم آپ کی اس رض عمل کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی طرف سے کوئی محبت پیدا ہو جائے اور وہ بھی صلہ رحمی ادا کرنے پہ تیار ہو جائے، یا وہ راضی ہو جائے، یا ایگری ہو جائے، یا یوں کہنا کہ نہیں وہ ہمارے یہاں شادی میں نہیں آئے تھے، ہم بھی ان کے شادی میں نہیں جائیں گے. یہ نہیں چلے گا. اسلام ہمیں یہ والی تعلیم نہیں دیتا. اچھا، مگر مولانا صاحب، ہم نے تو استغفر اللہ ایسے بھی واقعات اپنے ہی ارد گرد دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کہہ دینا کہ میرے جنازے پہ بھی وہ شریک نہ ہو، مطلب خود سے مرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. ایک آدمی یہ خود کہنا حرام ہے، یہ خود کہنا حرام ہے کہ اس سے کہتے ہیں نا میرے جنازے پر بھی نہ آئے. آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ آپ مر چکے ہیں کہ آپ کے جنازے پر نہ آئے. آپ صلہ رحمی سے روکنے والے کون ہیں؟ آپ قطع رحمی کرنے والے، اس سے قطع رحمی کرنے والے آپ کون ہیں؟ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ میرے جنازے پر نہ آئے. نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ حرام ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں نے اسے روک دیا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. میں نے پہلے میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی. اب دنیا میں آپ کہہ کر جا رہے ہو، آخرت میں آپ کے لیے سزا تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے قطع رحمی پر مجبور کیا ہے. اب اگر وہ آ جاتا ہے تو جو اس کے رشتہ دار ہیں مرحوم یا مرحومہ کے، وہ جنازے پہ روک نہیں سکتے. وہ جنازے کی تشریح کے لیے آیا ہے، شرکت کرنے کے لیے آیا ہے. وہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اخلاقیات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ سماجیات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے. آپ اس سے روک نہیں سکتے. اگر آپ روکیں گے، جو بھی روکے گا، چاہے وہ مرحوم یا مرحومہ ہو یا ان کے لواحقین ہو، وہ گناہ گار ہوں گے. صحیح سر. روک نہیں سکتے. دیکھیں، ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ہم اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کردار کا ایسا انسان ہو جس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے، آپ کے یا آپ سے ملے، یا کوئی غیبت کرنے والا یا لگائی بجھائی کرنے والا ایک ایسا انسان ہو، آپ اس سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے پاس، یا آپ کو کسی غلط کام کی طرف راغب کرتا ہو کوئی انسان، تو آپ اس سے تو قطع تعلق کر سکتے ہیں، یا اس سے بھی قطع تعلق کا کوئی اشارہ نہیں؟ ایک ہی شرعی عذر شرعی کہ وہ آپ کو حرام کی طرف راغب کر رہا ہے. اچھا. یا وہاں جائیں گے تو حرام کی طرف راغب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہاں سے تو آپ دوری اختیار کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کے واعظ و نصیحت کرنے سے، آپ کے طرز عمل سے اگر وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، بجائے کہ وہ آپ کو حرام کی طرف متوجہ کرے، وہ خود اچھے کام کرنے لگتا ہے، نیکیاں کرنے لگتا ہے، تو پھر آپ صلہ رحمی ہی ادا کریں گے. لیکن اگر آپ کو یقینی کامل ہے کہ نہیں، اگر میں وہاں رجوع کروں گا تو میں وہاں غیبتیں کروں گا. اچھا، اپنے آپ کو تو آپ روک سکتے ہیں. اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو آپ استغفار پڑھتے رہیے،
جی جی उसकी सज़ा उससे मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, वो जो गीबत वाली बात आपने की. लेकिन अगर कोई हराम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे शराब पीने लग जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे वहाँ आपका ज़बरदस्ती वहाँ रोज़ा तोड़ दिया जाएगा, तो फिर आप वहाँ नहीं जाएंगे, फिर वहाँ से आप दूरी इख्तियार करेंगे, फिर आप वहाँ से ताल्लुक़ को रोकेंगे, ख़त्म करेंगे उस वक्त तक कि जब तक कि ये शरई उज़्र ख़त्म ना हो जाए. और अगर कोई शरई उज़्र ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा वैसे ही सिला रहमी अदा करने लगेंगे जैसे कि शरीयत ने, इस्लाम ने, खुदा ने, रसूल ने हुक्म दिया है. बिल्कुल सही. मौलाना इसराइल नोमानी साहब, सर आप इस हवाले से क्या बयान करेंगे जो हज़रत ने कहा? हज़रत ने बड़ी प्यारी बात कही. इनकी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसके साथ अगर हम अपने ताल्लुक़ को जोड़े तो अल्लाह ने किन किन लोगों के साथ ताल्लुक़ात को जोड़ने का हुक्म दिया और किन के साथ तोड़ने का हुक्म दिया. क्योंकि शरीयत ने तोड़ने की बात मना की है, लेकिन मैं इस मौके के ऊपर आपको मैं कह दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके साथ आपको तोड़ना आपके ऊपर लाजिम हो जाता है. ये बड़ी अहम बात है. यानी अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप जुड़ जाएँ, अगर कोई आपसे तोड़े तो उससे जोड़ें, लेकिन कुछ ऐसे अफराद मुआशरे के अंदर कि उनके साथ तोड़ना वाजिब है. मसलन एक बंदा है, उसने इस्लाम को छोड़कर वो मुर्तद हो गया, ठीक है, मुर्तद हो गया. अब मुर्तद के साथ क़तई ताल्लुक़ वाजिब है कि उसके साथ आप ताल्लुक़ कायम ना करें, क्योंकि मुर्तद हो गया, वो ईसाई हो गया या वो हिंदू हुआ या किसी और मज़हब को उसने कबूल कर लिया. आजकल बहुत से लोग जो है ना हमारे अपनी सफ़ों में बैठे हुए एथियस्ट हो गए हुए हैं, जनाब तेरी हो गए, जनाब. तो उन लोगों के साथ आप क्या ताल्लुक़ जो ना उसके साथ तोड़ना वाजिब है. जोड़ना तो दूर की बात, जोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे. ये देखें आप, यानी शरीयत ने जो मुतलक़न एक जो बात कही है कि उनके साथ ताल्लुक़ को जोड़ें, उनमें से कुछ ऐसे नफूस, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनको आपको मुस्तस्ना करना होगा. इसी तरीक़े से कोई बंदा है, जैसे कि हज़रत ने भी कहा, एक आदमी है वो मुदमिदुल ख़मर है, यानी वो हमेशा के लिए वो शराब पीने वाला आदमी है और वो शराब पीता है. लेकिन अगर आप उसके साथ इस बुनियाद के ऊपर ताल्लुक़ ख़त्म करें कि वो शराब को छोड़ दें, तो आपको ये ताल्लुक़ ख़त्म करने पर भी सवाब मिलेगा. क्यों? आपकी चूँकि नीयत अच्छी है, आप ये कह रहे हो कि भाई इसका बायकाट करो, मैं आपके घर पे नहीं आऊँगा. एक बंदा बेनमाजी है, वो नमाज नहीं पढ़ता. एक बंदा शराबी है, वो बिल्कुल मुस्तकिल शराब पीता है वो. और एक बंदा एक सूद का कारोबार करता है, और मैं उस शख्स से इसलिए नहीं मिलता कि वो सूदी कारोबार के अंदर मुलव्विस है, और मैं कहता हूँ कि भाई इस चीज़ को आप छोड़ दें. उसकी हौसला शिकनी के लिए उससे कलाम को मुनक़ता करना शरीयत ने ये तो हुक्म दिया है. मगर बेनमाजी के लिए तो ऐसी बात नहीं है. मिसाल के तौर पर एक बंदा बेनमाजी, इस नीयत के साथ अगर आप चंद दिनों के उस बाद आप ख़त्म करते हैं, आपसे बड़ी मोहब्बतें करते हैं, तो आप नमाज स्टार्ट कर लें, आप बिल्कुल नमाज का बिल्कुल उसका, तो कुछ दिनों के लिए, वो भी हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ ये कि उसको हौसला देने के लिए, नाराज़गी ज़ाहिर कर सकते हैं, नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए ये चंद चीज़ें शरीयत ने कही. इसी तरीक़े से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भांजे हज़रत मिस्ताह इब्न असासा, ये उस दौर की बात है कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तहमत लगी, वाक़या इफ़्क जिसको कुरान ने ज़िक्र किया सूरह नूर के अंदर, तो उन मुनाफ़िकीन के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के भांजे भी शामिल थे. यानी उनके इस बात के अंदर वो इफ़्क का जो वाक़या हुआ, तो जो इल्ज़ाम लगा तहमत का. तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्योंकि अपने मिस्ताह के साथ बड़े जो है वो सिला रहमी का मुज़ाहरा करते थे, लेकिन जब आपको इल्म हुआ कि वो इसके अंदर मुलव्विस से तहमत वाले लोगों के अंदर इनका भी नाम शामिल है, तो आपने सिला रहमी बंद कर दी. अबू बकर सिद्दीक़ ने सिला रहमी उनके साथ बंद कर दी. अब जब आपने सिला रहमी बंद कर दी, तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बे करीम ने आयत को उतारा, फरमाया अगर 6 बिस्ता जिन्होंने उनका साथ दिया मुनाफिकीन का, लेकिन आपको सिला रहमी बंद नहीं करनी चाहिए थी, आपको अपने इस अमल को कंटिन्यू रखना चाहिए था. अगर उन्होंने मिसाल कर, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदे से मैं कोई तवक्को रखूं कि वो मेरे ये काम कर दे कि फ़लाँ जगह पर मेरी हिमायत करेगा तो उसकी मैं मदद करूंगा, अगर वो मेरी हिमायत नहीं करेगा या फ़लाँ जगह पर जो है ना वो खड़ा नहीं होगा मेरे साथ, तो मैं मदद करना छोड़ दूँ, तो इसको शरीयत ने मना किया. और ये बुनियादी बात कही कि अब उनके साथ भी उस अमल को करें. यही तो कमाल है. देखें, ये नहीं जो चलते हुए इनको गिराना तो सभी को आते हैं, कमाल ये है कि गिरतों को थामले साक़ी, जो शख्स जो तोड़े उसे आप जुड़ जाएं, यही तो कमाल है. तो इन जो है ना बुनियादी तौर पर ये जो शरीयत ने इस्लाम में ये जो अहम जो बातें कही इस हवाले से वो यही हैं. अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपसे बड़ी अहम नुक्ता जो है ना डिस्कस करना चाहता हूँ. आपने कहा कि हम अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो मेरे साथ अच्छा कर रहा है, इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूँ. जो मेरे से बुरा करेगा मैं उसके साथ बुरा करूँगा. ये एक आम सी हमने अपने इर्द गिर्द जो है ना ये एक सोच देखते हैं. अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है या आप उसका अच्छा कर रहे हैं, अच्छे की तवक्को रखते हुए, ये तो चले दुनियावी काम हो गया. दीन कह रहा है कि तुम उस बंदे के साथ भी अच्छा करो जहाँ से तुम्हें अच्छे की तवक्को नहीं है.
اب اس ایک مومن کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر دے رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے. حضرت دیکھیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس عمل کو میں کروں تو میں جنت کا مستحق ٹھہروں. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو صلہ رحمی کا اصل مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص میرے ساتھ اچھا کرے تو میں اچھا کروں، یا صلہ رحمی یہ مکافات ہیں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا. کمال یہ ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، اور اس اچھائی پر جو اللہ رب کریم نے جو وعدہ فرمایا، جو حضرت نے بھی اس کو شروع میں ذکر فرمایا کہ اللہ رب کریم نے صلہ رحمی کرنے والوں کو جنت کی بشارت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے ساتھ اچھا کرنا جو آپ کے ساتھ اچھائی نہ کر رہا ہوں، اللہ رب کریم نے عدن کا وعدہ فرمایا، اللہ رب کریم نے اس کو قرب کا وعدہ فرمایا. اور جو شخص ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا اور انہی کی پاداش میں وہ قطع تعلق رکھتا ہے، قطع رحمی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی وعیدیں پر اللہ رب کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دی. اور ایسی وعیدیں ہیں کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا، اور یہی بات کہ کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ رب کریم اس کو وہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. یعنی وہ سزائیں اس کے اندر ایک قطع رحمی ہے کہ جو انسان اگر کرے تو اس کی جو سزا اللہ رب کریم نے دنیا کے اندر بھی رکھی ہے، اور آخرت میں تو ہے لعنت. قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت ہے کہ جو قطع تعلقی جو کرے. بالکل صحیح. اچھا عباس جعفری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی کو معاف کرنا یا کسی سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، یہ بھی صلہ رحمی کے دائرہ میں آتا ہے؟ مولانا کی بات کو تھوڑا سا میں کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ بات میں سمجھتا ہوں کہ کھل جائے، زیادہ بہتر ہے. کہ اگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت دار اگر عیسائی یہودی بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے کہ اگر وہ یہودی یا عیسائی ہیں تو ان کے مذہب کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم صلہ رحمی نہ کریں. صلہ رحمی کا حکم میں اللہ نے دیا ہے اور وہ ہر رشتہ دار، ہر قرابت دار، ہر ایک کے ساتھ دیا ہے. تو اگر پڑوس میں ہمارے مذہب بیچ میں نہیں آئے گا، اگر پڑوس میں ہے ہمارے، اگر کوئی غیر مسلم ہے، ارتداد والی بات الگ ہے. ٹھیک ہے، ارتداد والی بات الگ، کیونکہ وہ تو ہے ہی ایسا کہ جس کو سزا بھی اس کی پھانسی، اس کو قتل کیا جائے گا، وہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی ارتداد کے موضوع پر بات ہوگی تو اس پہ کریں گے. لیکن وہ جو اگر کوئی عیسائی ہے، خود پہلے سے خود یہودی ہے، حتیٰ کہ ہندو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی مذہب صلہ رحمی کے ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، ممنوع نہیں بنے گا. ہم چاہیں گے کہ آپ سر جو سوال تھا ہمارا ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. کیا معافی مانگنا کسی اپنے عزیز سے، کسی سے، یا معاف کرنا، یہ بھی صلہ رحمی کے دائرے میں آتا ہے؟ اور دوسرا سوال کا جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں، اس صلہ رحمی کے مہینے میں ہم کس طرح اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، صلہ رحمی کے حوالے سے چونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو ایک ہے حسن سلوک، ایک ہے صلہ رحمی. ٹھیک ہے، صلہ رحمی قرابت داروں کے ساتھ، جیسے کہ علامہ صاحب نے آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ذوی القربہ. اور جو حسن سلوک ہے وہ اوورآل سب کے ساتھ. اب رہی بات کہ معاف کرنا، مثال کے طور پہ اگر کوئی قاتل ہے اور ظاہر اس کے لیے شریعت نے دیت رکھی ہے یا قصاص رکھا ہے یا اسے معاف کرنا رکھا ہے. اگر کوئی سامنے والا غیر مسلم ہے، وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اسے معاف کر رہا ہے تو یہ صلہ رحمی نہیں بلکہ یہ اس کا حسن سلوک ہے. معاف کرنا اپنے ذوی القربہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہ صلہ رحمی ہے. لیکن عام طور پہ اگر کوئی یہ معافی دی جا رہی ہے، یہ حسن سلوک ہے، بالکل صحیح، جس کا شریعت نے، اسلام نے ہمیں حکم بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال کا وہ دوسرا حصہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں کس طرح رب کو راضی کریں؟ صلہ رحمی، نیکی کا ثواب کہیں 70، کہیں 10، کہیں دگنا، کہیں بڑھ چڑھ کے مل رہا ہے، تو معافی بھی تو ایک نیکی ہے، اس کا ثواب بھی اسی حوالے سے درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن شریعت معاف کرنے کو پسند کرتی ہے، بدلہ لینے کو ناپسند کرتی ہے. فتح مکہ کے موقع پر رسول کائنات کے پاس، سرکار رسالت کے پاس کیا نہیں تھا، اور چاہتے تو کیا نہیں کر دیتے. جنہوں نے
جن مسلمانوں کی آباء و اجداد مارے گئے، قتل کیے گئے، ان مشرکین مکہ کے ہاتھوں کیا بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع نہیں تھا؟ کیا رسول کائنات کو اذیت دے کے ان کے اپنے آبائی علاقے سے نکالا نہیں گیا؟ لیکن رسول کائنات نے کیا فرق کیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ یہ حسن سلوک تھا، یہ سیرت نبوی ہے، شریعت یہی چاہتی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ تو ایسا ہی یقیناً جب حسن سلوک ہم رمضان میں کریں گے تو اس کا بھی بڑھ چڑھ کر ثواب ملے گا، اور جتنا خدا کے ہاں تو ظاہر ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں، وہ تو کہتا ہے مانگو۔ اگر ہم کہیں گے اتنا ملے گا اتنا ملے گا تو یہ ایک ہماری سوچ ہے، اس کی عطا نہیں ہے۔ اس کی عطا تو بے حساب ہوتی ہے، بے شمار ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن چھوٹا، ہمارے ذہن میں جو آتا ہے ہم وہ سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں۔ اس کی عطا تو بے شمار ہے اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو جتنا آپ معاف کریں گے جس کو وہ پسند کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا اتنا ہی بڑھ چڑھ کے آپ کو ثواب عطا کرے گا، نعمتیں دے گا اور آپ کو رحمت نازل فرمائے گا۔ بالکل ایسا ہے بھئی، ہم اگر کسی کو معاف کریں گے تو اس کے بدلے رب ہمیں بھی ان چیزوں پہ معاف کر سکتا ہے جس کے لیے شاید ہم معافی کے قابل بھی نہیں ہیں۔ پروگرام کا وقت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، مولانا صاحب، رمضان کے مہینے میں ہم سب جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات بڑے کھلے دل سے نکالتے ہیں، تو کیا یہ بھی کہیں نہ کہیں صلہ رحمی کے ساتھ لنک ہوتی ہیں چیزیں؟ یقیناً فہیم صاحب، صلہ رحمی میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ صلہ رحمی اپنے والدین، مطلب اپنے والد یا والدہ کے جو رشتہ دار ہے، چاہے وہ اصول سے لے کر نیچے، جیسے کہ حضرت نے اس کا ذکر فرمایا، یعنی اپنے یہ رشتہ دار کہ جس میں پھپھیاں بھی ہیں، جس میں خالائیں بھی ہیں، جس میں ماموں بھی ہیں، یہ تمام، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی جن کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ذوی القربہ جو قریب کے لوگ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہ صلہ رحمی کے اندر یہ تو وہ چیز ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ دینے کا، تو زکوٰۃ میں بالکل صلہ رحمی کا پہلو یوں بھی موجود ہے، کیونکہ زکوٰۃ اپنے بھائی کو بھی دی جا سکتی ہیں، زکوٰۃ اپنے ماموں کو بھی دی جا سکتی ہیں، زکوٰۃ اپنے چچا کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی زوجہ کو اور ایک زوجہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ایک شخص اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے بھائی کو دے سکتا ہے۔ تو اگر اس کے بھائی وغیرہ مستحق ہو تو زکوٰۃ کے، اگر وہ مستحق ہو تو یقیناً ان کو وہ زکوٰۃ دے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کی مالی مدد کروں تو صلہ رحمی ہے۔ فہیم صاحب، یہ بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ مطلب صلہ رحمی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں کسی کی مالی مدد کروں، تعاون کروں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ایک اچھا مشورہ دوں اور اس کو حوصلہ دوں اور اس کے ساتھ ویسے ہی اس کو مشورہ، تو یہ بھی صلہ رحمی کے جو ہے زمرے میں ہے۔ لیکن اس کا بہترین جو ایک ذریعہ ہے صلہ رحمی کا وہ یہ ہے کہ انسان اس کی مالی مدد کرے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان میں کیا صلہ رحمی کا کیا پہلو پایا جاتا ہے، بالکل یقیناً۔ تو زکوٰۃ کے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اسی طریقے سے سفید پوش لوگوں کو ان کو تلاش کرنا بھی واجب ہے۔ ہم زکوٰۃ تو ویسے نکال لیتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی سے عزت نفس کی وجہ سے کسی سوال نہیں کر پاتے۔ تو اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایسے رشتہ داروں کو، تاکہ ہم ان تک ان کا حق پہنچا دیں۔ بالکل ایسا، یعنی کہ اگر ہم رشتہ داروں سے ملیں گے نہیں، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ان کے دکھ اور درد کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہیں کہ ہم سب متحد ہو کے رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے دکھ، درد، خوشی، غمی میں ہم شریک رہیں، اور یہی دین اسلام کا اور ہمارے آج کے موضوع کا جو اصل نچوڑ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے دلوں میں صلہ رحمی کا جذبہ پیدا کرے، اور اسی دعا کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہتا ہوں اور اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے ہماری اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان کی ٹیم اور مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم